والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ ولادت ہو تو ایسی ہو، میرے آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آج کی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا اسحاق گوٹ کے ان تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے گزشتہ سال کی طرح آج بھی میلاد مسجد کے قرب و جوار اسحاق گوٹ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بابرکت محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی کاوش کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں سید سمار شاہ کاظمی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں۔ علامہ مولانا غلام نبی طاہری صاحب اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ اللہ کریم ان بزرگوں کی حاضری قبول فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آج کی میلاد مصطفیٰ کو ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان ہو رہی تھی اور آپ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، عقیدت سے، پیار سے سن رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ بیان میں بھی اپنی محبت، اپنے پیار، اپنی عقیدت سے بیٹھیں۔ اس میں کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے، بس جتنی دیر بیٹھے محبت سے بیٹھیں۔ مجھے جو وقت دیا ہے میں کوشش کروں گا اسی کے اندر رہتے ہوئے بیان کا اختتام کروں۔ پھر بھی اگر بانی محفل جلدی ختم کروانا چاہیں تو بے شک پرچی بھیجیں، اجازت ہے، اور انشاءاللہ ہم سلام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بس جتنی دیر بیٹھیں نبی کی محبت دل میں بسا کر، نبی کا پیار دل میں بسا کر بیٹھیں۔ یاد رکھیے جہاں بھی یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، جہاں بھی محفل میں جائیں، ذہن نصیب اول تاخیر شرکت کریں۔ ہمارے ہاں 2-3 گھنٹے کی تو عموماً محفلیں ہو جاتی ہیں، اور سال کے بعد ظاہر ہے اس طرح کا موقع ملتا ہے بیٹھنے کا، روز روز تو نہیں بیٹھتے۔ تو سال میں اگر 2-3 گھنٹے محفل میلاد میں 11ویں کے محفل میں بیٹھ بھی گئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پر ہم جتنا اپنی قسمت پہ ناز کریں اتنا کم ہے۔ اگر اللہ نے ہمت دی تو جو میں بیان تیار کر کے آیا ہوں انشاءاللہ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ تو جتنی دیر بیٹھیں، اولاً تو اول تاخیر بیٹھیں، ورنہ جب تک بیٹھیں نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کی عقیدت، نبی کا عشق
اپنے دل میں رکھ کر بیٹھیں گے، گفتگو سنیں گے، اللہ نے چاہا تو خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ جو مراد، جو تمنا، جو خواہش لے کر آئیں گے، میرا کریم رب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے صدقے آپ کی اس تمنا کو پورا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ پکا ہو، یقین پکا ہو، اللہ رسول کی رضا شامل حال ہو، تو محفل میلاد کی برکتیں انسان کو اللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ماشاءاللہ گزشتہ سال مسجد میں محفل ہوئی، چھوٹی سطح پر تھی۔ آج اسحاق گوٹ کے عاشقان رسول نے، اور بالخصوص میلاد مسجد کے امام و خطیب مولانا محمد اسماعیل طاہری صاحب کی یہ کوششیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی عقیدت ہے، ان کی یہ کاوش ہے کہ ماشاءاللہ وسیع پیمانے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، میلاد کی محفل سجائی۔ اللہ کریم ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اسحاق گوٹ کے تمام عاشقان رسول کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے، اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں پڑھتا ہے، یہ عقیدہ رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود سنتے ہیں، میرے آقا مجھے جانتے ہیں، میرے آقا مجھے پہچانتے ہیں، تو درود پاک امتی کو نبی کے قریب کروا دیتا ہے، درود پاک امتی کے گناہ بخشوا دیتا ہے، درود پاک امتی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شامل کروا دیتا ہے۔ اگر یہ درود پاک پڑھنے والا سچا ہو تو یہی درود پاک اس کی دنیا کو، اس کی آخرت کو، اس کی قبر کو بھی سنوارتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر ان کا امتی ان کے روضے پہ جا کر سلام پڑھے تب بھی آقا سنتے ہیں، اور اگر ان کا امتی کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، ما من احد یسلم علی الا بلغنی صوتہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا کوئی غلام ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجے اور اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے۔ میرا جو غلام، میرا جو عاشق، میرا جو امتی میری ذات پر سلام پڑھتا ہے، وہ کائنات کے کسی بھی کونے سے سلام پڑھے، اس کی آواز بھی مجھ تک پہنچتی ہے، فرشتے بھی اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور اگر اللہ مجھ پر کرم فرمائے، میری توجہ مجھے لوٹائے، تو میں اپنے اس امتی کا سلام بذات خود سنتا بھی ہوں، اور کرم فرماؤں تو امتی کو سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، روض الریاحین میں ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے مکہ پہنچا، حج کیا، حج کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد اب میں نے ارادہ کیا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ اب میں نے مکے سے مدینے کا سفر طے کیا، سارا راستہ حضور پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے مدینہ پہنچا۔ وہ کہتے جب میں حضور کے روضے پر آیا تو میری نظر ایک بوڑھیا پر پڑی جس کی عمر کم و بیش 80 سال کے قریب ہوگی، بظاہر ان پڑھ لگ رہی تھی، دیہات سے آئی ہوئی تھی، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ایک عجیب و غریب انداز تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بوڑھیا کو دیکھنے لگا کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضے رسول پر کھڑے ہو کر کچھ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کی ہے۔ اچانک سلام پڑھتے 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 رک گئی۔ بڑھیا نے اپنے اطراف میں دیکھا، لوگ موجود تھے، تو اب وہ بڑھیا رونے لگی، اتنی روئی، اتنی روئی، اتنی روئی کہ روتے روتے اب میں اپنی حاضری بھول گیا اور میری پوری توجہ اس کی طرف ہو گئی، اتنے درد سے روئی کہ مجھے دیکھا نہ گیا،
آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بڑھیا کے قریب ہوا تو بڑھیا اپنی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ عرض کر رہی تھی. اب وہ کیا کہا اس نے، یہ دل کے کانوں سے سنیے، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا کرم فرمایا یہ بھی دل کے کانوں سے سنیے، اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت پر ناز کیجیے. بڑھیا کہتی ہے، بزرگ فرماتے کہ میں جب بڑھیا کے قریب ہوا، اب روتے روتے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان پڑھ، میں گوار، میں جاہل، مجھے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، اور آپ ان کا سلام پیش کرتے سنتے ہوں گے، ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کی بارگاہ میں اچھے انداز میں، اچھی آواز میں، اچھے الفاظ میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوگا. اب اس بڑھیا نے اطراف میں جب دیکھا، پہلے اس نے اپنی زبان میں سلام پڑھا، اب جب اطراف میں دیکھا تو ہر ایک اپنی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. کوئی زبانی پڑھ رہا ہے، کسی نے کتاب کھولی ہوئی ہے. اب کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کسی نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کسی نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. کسی نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. کسی نے کہا السلام علیک یا سید المرسلین. کسی نے کہا السلام علیک یا خاتم النبیین. اب ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے لگا. جب بڑھیا نے چاروں طرف ان لوگوں کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے اچھے انداز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑھیا کا دل ٹوٹ گیا، اور بڑھیا نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کو اچھے الفاظ میں سلام پیش کرتا ہوگا. آپ ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کو اچھے انداز میں سلام پیش کرتا ہوگا. آپ ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کو اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے ترنم میں، اچھے سیغوں میں، آپ کی شان و عظمت کے لائق الفاظ میں آپ کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہوگا. میں ان پڑھ، میں گوار، میں جاہل، میں ان پڑھ، یا رسول اللہ مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام کیسے پیش کروں؟ بزرگ فرماتے ہیں جب اس بڑھیا نے یہ الفاظ بارگاہ رسالت میں پیش کیے تو دل ٹوٹ گیا، تڑپ تڑپ کر رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب آیا، کافی دیر کے بعد اب جب بڑھیا کو ہوش آیا، میں نے بڑھیا کو اٹھایا. اب حشاش بشاش تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو میں نے پوچھا بڑھیا بتا تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ پہلے رو رہی تھی، اب چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہے، خوشی کے آثار ہے. تو وہ بڑھیا بونے لگی، میرے رونے کی وجہ یہ تھی جب میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا ارادہ کیا، مجھے الفاظ اچھے نہیں آتے، انداز اچھا نہیں تھا، صیغے اچھے نہیں تھے، میں اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں بارگاہ رسالت میں سلام پڑھنے لگی. مگر ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کی اچھی آواز کو، ان کے اچھے انداز کو، ان کے اچھے الفاظ کو، ان کے اچھے ترنم کو دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا. میں نے سوچا شاید آقا ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو حضور کی بارگاہ میں اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، اچھے صیغوں میں سلام پیش کرتے ہوں گے. یہ سوچ کر میں روئی، بے ہوش ہوئی، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی. کیا دیکھتی ہوں کہ وہ آقا جن پر لاکھوں مسلمان صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے، گنبد خضرا سے باہر تشریف لائے، مجھے آ کر اٹھایا، فرمایا بڑھیا گھبراتی کیوں ہو؟ ہم نے اس سال سب سے پہلے اپنے مزار میں آنے والوں میں سب سے زیادہ تمہارے صلاۃ و سلام کو قبول فرمایا. اس سال جو میرے روزے پر آ کر جنہوں نے سلام پڑھا ہے، جنہوں نے میری بارگاہ میں آ کے حاضری دی ہے،
ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا پیار اپنی جگہ ہے، مگر ہم نے سب سے زیادہ تمہارے سلام کو قبول بھی فرمایا ہے، اور تمہارے صلاۃ و سلام نے سب سے زیادہ ہمارے دل کو خوشی بھی پہنچائی ہے۔ کہا بوڑھیا ہماری بارگاہ وہ ہے جن میں اچھا انداز نہیں، جس میں ترنم نہیں، جس میں اچھے صیغے نہیں، جس میں ظاہری حسن و جمال، ظاہری انداز، ظاہری حساب و کتاب نہیں دیکھا جاتا۔ ہماری بارگاہ وہ ہے کہ جس کے اندر امتی کے دل میں محبت کتنی ہے، امتی کے دل میں نبی کا پیار کتنا ہے، امتی کے دل میں نبی کی تعظیم کتنی ہے۔ ہماری بارگاہ میں محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے۔ جس محبت میں، جس پیار میں، جس عقیدت میں، جس عشق میں تم نے ہماری بارگاہ میں سلام پڑھا ہے، ہم نے سب سے پہلے تمہارے صلاۃ و سلام کو قبول بھی فرمایا ہے، اور تمہارے صدقے اس سال اپنے روزے پر آنے والوں کے سلام کو بھی قبول فرمایا۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انداز نہیں، حضور کی بارگاہ میں امتی کے دل میں نبی کا پیار دیکھا جاتا ہے، نبی کی محبت دیکھی جاتی ہے، نبی کا عشق دیکھا جاتا ہے، نبی سے وفا کتنی کرتا ہے یہ دیکھی جاتی ہے۔ اگر امتی نبی سے محبت سچی کرے، نبی سے پیار سچا کرتا ہو، نبی سے عقیدت سچی رکھتا ہو، تو مدینے والے آقا گنبد خضراء میں رہتے ہوئے امتی دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں ہو، اگر وہ محبت میں کامل ہو کر نبی کی ذات پر سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نبی کو پکارتا ہے، تو میلاد والے آقا اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں، اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اگر مشکل میں ہو مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، کرم فرمائے تو سلام کا جواب بھی عطا کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا کرم فرمائے تو اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ لہذا یہ اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ ہم یہاں سے سلام پڑھے تو وہاں کیسے پہنچے گی آواز۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں۔ سنی مسلمان نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ سنی مسلمان دلائل کی طرف نہیں جاتا، بس یہ دیکھ جو کام کر رہا ہے یہ اچھا ہے، حق ہے، اللہ رسول نے منع نہیں کیا، علماء اہل سنت نے منع نہیں کیا، بس وہ کام کر۔ کس لیے کر رہا ہے؟ رب کی رضا، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی۔ اگر یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہیں وہ کام کر لیجئے، خدا کی قسم یہی کام جو نبی کی محبت میں کیا جاتا ہے اللہ اس کی برکت دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، قبر و آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم اس پر جتنا رب کا شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے محبت کی ہے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، نبی سے پیار ان لوگوں نے کیا ہے، ان مخلوقات نے کیا ہے۔ 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات ہیں، ہر مخلوق نے نبی سے محبت کی ہے۔ اور قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ حضور کی ولادت سے پہلے جن لوگوں نے محبت کی، میرے آقا نے ان کی محبت کو بھی قبول فرمایا۔ ہم تو حضور کے میلاد کے بعد ہیں، ہم تو حضور کی امتی ہیں، ہم تو حضور کے عاشق ہیں، ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ ہم اس پر اپنے کریم رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، نبی کی محبت، نبی کے پیار، نبی کی عقیدت، نبی کے عشق سے اللہ نے ہمارے دل کو منور کیا ہے۔ آئیے اس میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ میرے آقا گنبد خضراء میں رہ کر ہماری اس اوتھل کی اسحاق گوٹ کی میلاد مصطفیٰ کی محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں نبی کی محبت پیار کتنی ہے آقا اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں
درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ مل کے بواز بلند صلی اللہ عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله۔ نعت شریف کی فرمائش ہوئی ہے، اگر یہ نعت پڑھوں گا تو تقریباً اس میں 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کیونکہ جن جن مقامات میں نے پڑھی ہے تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں 2 احادیث آج لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، نہیں ہے، پہلی مرتبہ آپ بھی سنیں گے، ایک حدیث میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ پیغام جو نبی کی محبت کا، نبی کے پیار کا، نبی کی عقیدت کا ہے تو وہ ہم سنیں، کہ نعت خوانی بھی ماشاءاللہ کافی دیر تک ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ اس نعت میں لگے گا، پھر 2 حدیث سے تجربہ کرتے کرتے 12 بج جائیں گے، کھانا بھی میرے خیال میں نہیں کھایا، تو اس لیے میں اسحاق گوٹھ والوں سے معذرت کروں گا۔ 3 شعر میں نعت کے پڑھتا ہوں، ہو سکے تو مل کے پڑھیے، اللہ نے چاہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور غوث پاک 11ویں والے شہنشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ملے گا۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، سے تو جہاں کا خزانہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی
حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، ہاں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، ہاں اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، ولی سے ملا ہو، علی سے ملا ہو، علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہو، علی سے ملا ہو، نبی سے ملا ہو، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہو، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، ہاں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو نبی کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، جسے مل گیا
اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 3 سورہ آل عمران چوتھے رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ 2 احادیث آپ کی طرف پڑھاؤں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہم اپنے دل کو جگمگائیں۔ آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں مقبول بن جاؤں، اللہ کے ہاں محبوب بن جاؤں۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کی رضا، کہ رب راضی ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتا ہے، اس سے پوچھو بھائی کیوں رکھ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے مال دیا تو مالدار سال میں زکوٰۃ دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ پوچھو کیوں کر رہا ہے، تو کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ الغرض مسلمان دنیا میں جو بھی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، فطرہ ہو، قربانی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہو، محافل میلاد ہو، 11ویں کی محافل ہو، اصالہ ثواب کی محافل ہو، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی محفل ہو، ہر مسلمان کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ میں یہ عبادت، یہ اچھا عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کریم رب مجھ سے راضی ہو۔ لیکن اللہ اس آیت کریمہ میں اپنی رضا کا طریقہ بتا رہا ہے۔ رب نیاز نے اعلان کیا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں میں کیسے راضی ہوں گا۔ اللہ وہ تیرا طریقہ کیا، اللہ کریم نے وہ طریقہ اسی آیت کریمہ میں بیان کیا۔ فرمایا پیارے حبیب قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تمہاری زندگی، تمہاری عبادت، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ جو رب کی عبادت میں، رب کے محبوب کے محبت میں گزرا، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتبعونی، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ آسان لفظوں میں کہوں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کیجئے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیے، اگر اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا ہے تو پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو محبوب بنائیے، حضور کی اتباع کیجئے۔ حضور کی اتباع کیسے کریں گے؟ حضور کی شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ کر کے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کر کے جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور سے محبت کی، حضور سے اس طرح پیار کر کے جس طرح حضور کے اہل بیت نے حضور سے محبت کی، حضور کا ادب اس طرح کر کے جس طرح صحابہ اہل بیت نے حضور کا ادب کیا، حضور کی اس طرح اتباع کر کے جس طرح صحابہ اہل بیت نے حضور کی اتباع کی، حضور کی فرما برداری کی، اگر اس طرح مسلمان
نبی کی سے محبت بھی کرے، نبی سے پیار بھی کرے، نبی سے عشق بھی کرے، نبی سے عقیدت بھی رکھے، نبی کی شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ کرے، نبی کا لایا ہوا دین اسلام پر پابندی کرے، اسلام کے احکامات پر اپنے آپ کو عمل کروائے، اسلام کے احکامات اپنے آپ پہ نافذ کرے۔ جب دل میں نبی کی محبت ہو، نبی کا پیار ہو، جسم پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہو، جب مسلمان اس طرح زندگی گزارے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میرے بندے جب دل میں میرے محبوب کا پیار ہو اور تیرے بدن پر میرے محبوب کی شریعت ہو، میرے محبوب کی اتباع ہو، میرے محبوب کی لائے ہوئے دین کو اپنے آپ پہ نافذ کرے گا، یا اللہ ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے تجھے سب سے بڑے 2 انعامات سے نوازوں گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ جب تو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، محبوب کی پیروی کرے گا، ان سے سچی محبت کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے جب ان کی بارگاہ میں تو مقبول و محبوب بن جائے گا تو سمجھ لے کہ کریم رب اپنی بارگاہ میں تجھے بھی مقبول و محبوب بنا لے گا۔ اور دوسرا انعام اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرے بندے جب میرے محبوب کی اتباع کرے گا، میرے محبوب سے سچا پیار کرے گا، میرے محبوب سے سچی عقیدت رکھے گا، اللہ فرماتا ہے دوسرا انعام تجھے یہ عطا کروں گا کہ اپنے محبوب سے محبت کرنے کی وجہ سے تیری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، وہ کریم رب یہ چاہتا ہے میرا بندہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے میرے محبوب کو راضی کر، میرے محبوب سے پیار کر، میرے محبوب سے عشق کر، میرے محبوب سے سچی محبت کر، سمجھ لے تو نے محبوب کو بھی راضی کر لیا اور اپنے کریم رب کو بھی راضی کر لیا۔ اب اس آیت کریمہ پر ہم جتنا تبصرہ کریں کم ہے، میں اور آپ دعوت فکر عرض کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ نبی کی محبت یقیناً ہے تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، 11 بجنے والے نبی کے پیار میں تبھی تو بیٹھے، نرم بسترے چھوڑ کر گرمی میں بیٹھے، کس کے لیے؟ نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، کمال ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ اور بھی ہے، کیا؟ نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنے آپ پہ نافذ کرو۔ میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے۔ اسحاق گوڈ کے عاشقان رسول اس محفل میلاد مصطفیٰ میں دور و دراز سے آنے والے عاشقان رسول، میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے کہ میرے آقا جو دین لے کر آئے اس دین پر عمل کیجئے، میرے آقا جو شریعت لے کر آئے اس شریعت پر عمل کیجئے۔ اور میں حدیث عرض کر کے آگے عرض کروں گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو دین پر عمل کرنے کی کس طرح تلقین فرمائی ہے۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کمال ہے۔ ہاں ہم خوش نصیب ہیں، 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا، تمنا کی، اللہ کاش تو نے ہمیں نبی بنایا، تیرا احسان ہے، مگر کاش ہمیں اپنے محبوب کا امتی بناتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں جب ہماری شان پڑھی، حضور کی امت کی شان پڑھی، حضور کی امت کی تعریف پڑھی، تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بولے اللہ یہ امت مجھے دے، ان کو اتنی کرم نوازیوں سے تو نے نوازا ہے، یہ امت مجھے دے، مجھے ان کا نبی بنا۔ کریم رب نے فرمایا نہ پیارے مصطفیٰ، جس امت کا تذکرہ آپ تورات میں پڑھ رہے ہیں یہ امت میرے محبوب علیہ السلام کی امت ہے، یہ اس محبوب کی امت ہے جو سید المرسلین بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہے۔ ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اللہ نے حضور کے صدقے بن مانگے، ہاں بن مانگے انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، مومن بھی بنایا، عاشق رسول بھی بنایا، محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا بھی کیا اور ہمارے دل میں اپنی نبی کی محبت کو بھی پیدا فرمایا۔ آئیے ایمان افروز روایت سنیے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجیے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات نے حضور سے محبت کی. حضور سے محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے اور یاد رکھیے، جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، نبی سے پیار سچا کرتا ہے، میرے آقا اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتے، اس کی محبت کو بھی قبول فرماتے ہیں. ہاں، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جنات کی مخلوق ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہو، چاہے اشرف المخلوقات انسان ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، کائنات کا جو ذرہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتا ہے، ہر ذرہ محبت کرتا ہے. میلاد والے آقا اس کی محبت کو بھی قبول فرماتے ہیں. امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا. تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع القرآن میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ان کی جماعت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوا. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مکے جا کر حج کریں گے. اب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا کتنا سفر ہے؟ جو حج عمرے کے لیے گئے ان کو پتا ہوگا، چند گھنٹوں میں انسان پہنچ جاتا. لیکن یہ اس دور کی بات اور یہ پیدل سفر تھا، اونٹوں پر سفر تھا، گھوڑوں پر سواری تھی. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قافلے کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوا. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مکے جا کر حج کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. چلتے چلتے راستے میں اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ اچھلتا کودتا بالکل راستے پر ہمارے سامنے آ گیا. ہمارے سامنے اچانک سانپ آ جائے ہماری حالت کیا ہوگی ہر ایک سمجھ سکتا ہے. مگر صحابہ کا تابعین کا ایمان دیکھے کیسا تھا. ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ تابعی ہیں جو کہتے ہیں میں اس قافلے میں شریک تھا اور میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ سانپ ہمارے سامنے آیا تو اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. نمبر 2، وہ خوشی میں اچھل کود کر رہا. سانپ حالانکہ رینگ رینگ کے گزرتا ہے مگر وہ ایسا عجیب و غریب تھا، اس میں اتنی دلکش، اس کا نظارہ اتنا دلکش تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ وہ میرے سامنے آ کر اچھل کود کرنے لگا. ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت چلیں، ہم مکے چلتے ہیں، حج کریں گے، پھر واپس آئیں گے، چھوڑے اسے. مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قافلے والوں سے کہا تم جاؤ، میں تمہیں مکہ پہنچنے سے پہلے پیچھے ملوں گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے، کیونکہ میں نے آج تک ایسا عجیب و غریب سانپ نہیں دیکھا جو اتنا نورانی ہو، نور کی شعائیں نکل رہی ہوں. اچھا، اس سے بھی بڑا کمال فرماتے ہیں اس کے بدن سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو کی مہک آ رہی تھی سبحان اللہ سانپ کے بدن سے. مجھے دیکھتے ہی اس سے پیار ہو گیا. میں نے کہا تم جاؤ، میں اس کا پورا معاملہ دیکھ کر ہی آؤں گا. وہ کہتے قافلہ مجھے چھوڑ کر مکے کی طرف بڑھ گیا اور میں اب اس سانپ کے سامنے کھڑا رہا. انہوں نے کہا تمہیں تکلیف دے گا، میں نے کہا تکلیف نہیں دے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ہے کون اور کیا کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اپنی مستی میں جھومتا رہا، مچلتا رہا، اچھلتا رہا، کودتا رہا، یہاں تک کہ زمین پر اچھلا اور زمین پر گرا. کافی دیر ساکن رہا. جب میں قریب گیا اس کو میں نے چھوڑا تو انتقال کر چکا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ آخر یہ کون ہے. اچانک اس طرح سانپ کا آنا، اتنا حسین و جمیل سانپ، بدن سے کستوری سے بھی زیادہ اچھی مہک خوشبو آنے لگی، نور کی شعائیں، اور اس طرح اچھل کود کر کے زمین پر گرتے انتقال کر گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سفید کپڑا میرے پاس تھا، میں نے اٹھایا، اس سانپ کو اس کپڑے میں لپیٹا
اس راستے سے ہٹ کر میں نے اس کی قبر بنائی اور سانپ کو اس قبر میں دفنا دیا. اپنی سواری پہ سوار ہوا. المختصر کروں، تیز چلتے 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 مکے سے پہلے اپنے قافلے کے ساتھ جا کے مل گیا. راستے میں قافلے والوں نے کہا تھوڑی دیر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں اور یہاں پر ہم کھانا کھا لیتے ہیں. دوپہر کا وقت تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر رکے. اچانک 4 عورتیں باپردہ برقعے میں اچانک ہمارے سامنے ظاہر ہوئی اور ان میں سے ایک عورت نے ہم سے آ کر پوچھا تم میں کون ہے جس نے عمرو کو مارا؟ تو آپ فرماتے کہ ہمارے قافلے والوں نے کہا ہم میں عمرو تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے کسی عمرو کو نہیں مارا، ہمیں کیا پتا عمرو کون ہے، ہم تو مدینے سے مکے جا رہے ہیں، راستے میں عمر نام کا کوئی بندہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، تم نے عمرو کو مارا ہے. ابراہیم نخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کی بات غور سے سننے لگا تو اس عورت نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے کسی سانپ کو مارا ہو؟ ابراہیم نخی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں نے مارا. اس نے کہا مارا ہے؟ کہا مارا نہیں، مگر وہ میرے سامنے خود ہی انتقال کر گیا. آپ نے اسے نہیں مارا؟ کہا نہیں مارا. میرے کیا کیا؟ کہا وہ اچھلا کودا، پھر آسمان کی طرف بلند ہوا، زمین پہ گرا اور انتقال ہو گیا. عورت نے پوچھا اس کا کیا کیا ہے؟ کہا میں نے اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کر اس کی قبر کھودی اور اسے قبر میں دفن کر دیا. اس عورت نے کیا کہا؟ کہا یہ وہ شخص تھا جو اگرچہ سانپ کی شکل میں تھا، تمہارے سامنے سانپ کی شکل میں آیا، مگر یہ وہ ہے جو دن کو روزہ رکھتا اور ساری ساری رات رب کی عبادت کرتا تھا. توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ وہ ہے جو دن میں روزہ رکھتا تھا، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتا، اور اللہ جو احکامات ان کے نبی پہ نازل کرتا یہ اس نبی سے رب کے احکامات لے کر اس نبی کی امت کو پہنچاتا تھا. انہیں بتاتا تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لوگوں رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے احکامات پہ عمل کرو. ابراہیم نخی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور میں فوراً سجدے میں گر گیا. میں نے کہا میں نے تو کسی عظیم شخص کو دفنایا ہے جس کے بدن سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہو، جس پر نور کی شعائیں ہو، جو کسی کی محبت میں اچھل کود کر رہا ہو. واقعی وہ روزے دار بھی ہے، واقعی وہ شریعت کی پاسداری کرنے والا بھی ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی خاصیت کیا تھی؟ اس عورت نے کہا جس سانپ کو تم نے دفنایا ہے یہ عام نہیں ہے، سنو جس نبی کے تم امتی ہو، جس نبی علیہ السلام سے تم محبت کرتے ہو، جس نبی کی شریعت پر تم عمل کرتے ہوئے مکے جا کر حج کر رہے ہو، یہ سانپ اس نبی کی ولادت سے 400 سال پہلے محبت کرتا تھا اور آج اس نبی کی محبت میں اچھل کود کر اس نے اپنی جان اس نبی کے قدموں میں قربان کر دی. ابراہیم نخی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ کہا عورتیں چلی گئی میں حیران ہوا، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا سانپ وہ بھی نبی سے محبت کر رہا ہے، اور کب کا؟ کہا تمہارے نبی کے میلاد سے 400 سال پہلے، جب اس نے اپنے دور میں اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ 400 سال کے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام زمین پر محمد، آسمانوں میں احمد ہوگا. وہ نبی اتنے مقدس ہوں گے، اتنے منور ہوں گے، اتنے معطر ہوں گے، وہ نبی چلیں گے بادل ان پہ سایہ کریں گے. وہ نبی اتنے مقدس ہوں گے، بدن کے پر اتنی
पाकीज़ा खुशबू आएगी कि जिस रास्ते से गुजर जाएंगे अल्लाह उस नबी के मुबारक बदन के बरकत से रास्ते को भी खुशबू से मुअत्तर फरमा देगा। हाँ हाँ, वो नबी इतने पाकीज़ा होंगे कि रात को अगर किसी अंधेरे से गुजर जाएंगे अल्लाह उस नबी के नूर से रात के उस अंधेरे को अपने महबूब के नूर से रोशनी में तब्दील फरमा देगा। सांप ने अपने नबी से हमारे आका की मिलाद से 400 साल पहले जब सुना, कहा ये उस वक्त हुजूर पर ईमान ले आया, उस वक्त इसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई, उस वक्त से नमाज भी पढ़ता है, उस वक्त से रोजे भी रखता है, उस वक्त से ये अल्लाह के कलाम की तिलावत भी करता है, उस वक्त से अपने नबी की लाई हुई शरीयत पर अमल भी करता है। और जब तुम्हारे महबूब पैदा हुए इसने हुजूर का दीदार किया, हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो गया। आज ये अपने नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में, नबी की अकीदत में, नबी के इश्क में ये तड़पता रहा, ये झूमता रहा, ये मचलता रहा, यहाँ तक के नबी का इश्क इतना बढ़ गया कि अल्लाह करीम ने इसकी मोहब्बत को कबूल फरमा लिया और इसने तड़पते तड़पते अपने नबी की मोहब्बत में जान का नजराना पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ये कहकर औरतें चली गई, मैं फौरन सजदे में गिरा, सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे उसे दफनाने की सआदत दी। अल मुख्तसर कहते हैं हम मक्का पहुंचे, हज किया, मगर पूरे हज के दौरान सारा मंजर मेरे दिमाग में उसी सांप का घूमता रहा। कौन था, कहां से आया था, नबी से कितना प्यार करता था। सोचो, हदीस के आखिर में अर्ज करता हूं, इब्राहिम नखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हज से फारिग हुए, वापस मदीने लौटे और सबसे पहले मैं सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में गया। जमाना किसका? फारूक आजम का, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना। फरमाते हैं मैं फारूक आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, ये सारा वाकया सुनाया, ऐसा ऐसा मामला पेश आया, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुर्बान। अब इस आखिरी जुमले को दिल के कानों से सुनिए, सैयदना फारूक आजम मुसलमानों के दूसरे लीडर, इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने जब सैयदना इब्राहिम नखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये सारा वाकया, उस सांप की मोहब्बत सुनी, तो आपने इब्राहिम नखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, सदक़त या इब्राहिम, ए इब्राहिम तूने सच कहा। आप फरमाते हैं मैं और हैरान हुआ, मैंने अर्ज किया ए उमर बिन खत्ताब इस मामले को वाज़ेह कीजिए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, इब्राहिम नखी तूने सच कहा इसलिए कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना था, मैं हुजूर की महफिल में मौजूद था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का तज़किरा किया जो लोग हुजूर के मिलाद से पहले नबी से मोहब्बत करते थे, नबी से प्यार करते थे, नबी से अकीदत रखते थे, उनका तज़किरा करते करते मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर बिन खत्ताब मुझसे पहले, मेरे मिलाद से 400 साल पहले एक सांप है जो 400 साल पहले हम पर ईमान भी लाया है, हमसे मोहब्बत का इजहार भी करता है और हमारी मोहब्बत में इतना फना है कि करीम रब ने उसकी मोहब्बत को भी कबूल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जब मैंने सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक ज़बान से सुना तो मैं तड़प गया, मैं रोने लगा। मैंने कहा लोगों, अल्लाह ने हमें कितना पाकीज़ा, कितना मुकद्दस नबी अता किया है कि जिसका मिलाद नहीं हुआ मगर साबका सारी मखलूकात उस नबी से मोहब्बत करती थी। कुर्बान या रसूल अल्लाह आपकी जात पर कि वो मोहब्बत करते थे, मेरे आका उनको जानते थे, आका उनको पहचानते थे, आका ने उनकी खबरें अता की। उलमा ने लिखा
جو نبی کے میلاد کے بعد حضور کا امتی ہو، حضور کا عاشق ہو، حضور کا غلام ہو، نبی سے سچی محبت کرتا ہو، ارے جب نبی اپنے پیدا ہونے سے پہلے والوں کی محبت کو بھی جانتے ہیں، اس کو قبول بھی کرتے ہیں، تو جو نبی کے میلاد کے بعد حضور کی امت میں حضور کا عاشق ہو کر نبی سے سچی محبت کرے گا، میلاد والے آقا اس کی محبت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ آپ غور تو کریں، 400 سال پہلے سانپ نے محبت کی، 400 سال پہلے نبی پر ایمان لایا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کی خبر دی، بتایا امت کو، فاروق اعظم کو بتایا، ہاں وہ 400 سال پہلے مجھ پر ایمان لایا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میں نے اس کی محبت کو قبول کیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ کہا، ہم اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے، فرمایا ابراہیم نخی، ہم اپنے کریم رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر اپنے محبوب کا ہمیں صحابی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ اب آپ بتائیے، جو نبی پہلے والوں کی محبت کو جانتا ہو، کیا ہماری محبت کو نہیں جانیں گے؟ جو نبی پہلے والوں کے ایمان کو جانتا ہو، کیا ہمارے ایمان کو نہیں جانیں گے؟ جانیں گے، پہچانیں گے، اور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سچی محبت والا عاشق ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ پھر آئیے اپنے نبی کی محبت میں جھوم جھوم کر پڑھیے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھ لیجئے، سب سے بالا ہو نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ۔ اس سے عقیدہ ملا، اسحاق گوڈ کے عاشقان رسول، آپ خوش نصیب ہے، خدا کی قسم، تھک جائے تو پرچی بھیج دیجیے گا، پہلے عرض کیا ہے، آپ خوش نصیب ہے، جتنا رب کا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہاں سوچو نا، سانپ ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، ٹھیک، چاہے وہ جن ہو، عورت نے کہا یہ وہ شخص تھا مگر تمہارے سامنے سانپ کی شکل میں آیا، ساری بات اس نے کہا یہ روزے رکھتا تھا، یہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کرتا تھا، اس کے احکامات کی پیروی کرتا تھا، لوگوں میں تبلیغ کرتا تھا، پوری پوری رات رب کی عبادت کرتا تھا، رکوع میں سجدے میں پوری پوری رات گزارتا تھا۔ کون تھا؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، مگر جو سمجھانے کا مقصد، عرض کرنے کا مقصد وہ کیا ہے؟ نبی سے محبت کرتا تھا۔
آپ سوچے وہ 400 سال پہلے نبی سے محبت کرتا تھا، آقا نے اس کی محبت کو بھی قبول کیا ہے۔ اور ہم تو حضور کے میلاد کے بعد آئے ہیں، 1400 سال بعد ہیں، 15ویں صدی میں ہیں۔ ہم اگر نبی سے محبت کریں گے تو آقا قبول نہیں کریں گے؟ اسحاق گوٹ کے عاشقان رسول المختصر خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی محبت ہی ہے جس پر ہمیں ناز ہے۔ میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ نماز نہیں، روزے پہ ناز نہیں، قرآن کی تلاوت پہ ناز نہیں، حج عمرے پہ ناز نہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات پہ ناز نہیں، کس پہ ناز ہے؟ صرف نبی کی محبت پر۔ ہمیں بس یہ آسرا ہے کہ اللہ یا تو اپنی رحمت سے ہمیں بخشے گا یا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہماری بخشش فرمائے۔ ہمیں اپنی نمازوں پر، روزوں پر، حج پر، عمرے پر علامہ، فہامہ، مفتی، حافظ، فلاں 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 نہیں، دینی منصب ہو یا دنیاوی منصب ہو، کسی پہ ناز نہیں۔ ناز ہے تو اس بات پر کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، انہی کی محبت میں یہاں جمع ہے، انہی کی محبت میں اسحاق گوٹ کے عاشقان رسول نے حضور کی محبت کی محفل سجائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، میلاد مصطفیٰ کا مقصد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا۔ اس پیغام کو دل کے کانوں سے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں، دیگر کئی محدثین نے سیرت کی کتابوں میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، جس کا میں مفہوم اور خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ سیدنا جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہوئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس سورت کی تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح آئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ فتح مکہ ہوا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، صحابہ کو خطبہ دیا، صحابہ پوری دنیا میں پھیلے، دین اسلام کو پھیلایا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور بعض صحابہ خوش ہونے لگے۔ صحابہ نے کس بات کی خوشی منائی کہ اللہ کا شکر ہے، اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد آج اللہ نے خوشخبری سنائی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اب پوری دنیا میں غالب ہوگا۔ گروہ در گروہ لوگ آ کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے لگے، مگر قربان سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر۔ صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا کہ تم اس کے ظاہری معنی کو دیکھ رہے ہو کہ اس میں بشارت ہے دین اسلام کے پھیلنے کی، پھولنے کی، دنیا کے کونے کونے پہنچنے کی، مگر اسی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی خبر ہے۔ حضور دنیا سے جانے والے، فرمایا کیسے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ کا نبی رب کا پیغام لے کر آتا ہے، اور یہ سورت بتا رہی ہے کہ نبی جو رب سے پیغام لے کر آئے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت تک کما حقہ پہنچا دیا۔ اب اس سورت کی گہرائی یہ ہے کہ حضور دنیا سے جانے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور مجھے موت کی خبر دے رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ، اب آپ رب کی بارگاہ میں چلیے۔ میرے آقا فرماتے میں نے پوچھا جبریل کیا اس میں میری موت کی خبر ہے؟
میں دنیا چھوڑ کر اب کریم رب کی طرف لوٹنے والا ہوں. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آخرت کو دنیا سے آپ کے لیے بہتر بنایا ہے. اللہ نے آپ کی ہر گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر بنایا ہے. یا رسول اللہ آپ چلیے رب کی طرف، اور قیامت کے دن آپ کا رب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ جو کہتے جائیں گے کریم رب وہی فرماتا جائے گا، اتنا عطا کرے گا فترضا. پیارے مصطفیٰ آپ اپنے کریم رب سے بھی راضی ہو جائیں گے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو بلایا، فرمایا بلال اذان دو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آئے، مینار پر کھڑے ہوئے اور اذان دی. جب صحابہ نے سنا، تو صحابہ سچے لوگ تھے، محبت والے لوگ تھے، پیار والے لوگ تھے. صحابہ نے جب سنا تو فوراً سب کو چھوڑے اور مسجد نبی میں جمع ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضور منبر پر تشریف لائے، صحابہ کے درمیان ایک خطبہ دیا جس کی صرف میں دو باتیں عرض کروں گا. ارشاد فرمایا صحابہ، اے لوگو تم یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیسا نبی تھا؟ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسا کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، آپ جیسے ہیں آقا ایسا کوئی ہے ہی نہیں. صحابہ کریم میرے آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا کریم رب نے جو احکامات مجھے دیے تھے میں نے تم تک پہنچا دیے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں نے حق ادا کیا؟ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حقہ، رب کے احکامات ہم تک پہنچانے کا آپ نے حق ادا کیا. المختصر طویل خطبہ ہے، 5 گھنٹے بھی اس پر بیان کیا جائے خدا کی قسم کم ہے، مگر آج کی اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو ثبوت صحابہ نے دیا، میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سب اس صحابہ کی محبت کو سمجھ کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کرنے کی کوشش کریں جس طرح صحابہ نے محبت کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں تم میں کیسا نبی تھا؟ کہا اچھے اعلیٰ. یا رسول، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی تو ہیں جنہوں نے ہمیں رب کی پہچان کرائی، آپ ہی تو ہیں جنہوں نے ہمیں شرک و کفر کی تاریک وادیوں سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل کیا، آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں انسانیت کا درس دیا. یا رسول اللہ ہم تو اپنی زندگی میں سب کچھ بھول چکے تھے، کریم رب کی ذات کی پہچان بھی اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں عطا کی ہے، اسلام کا نور بھی آپ کے صدقے عطا کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس پر صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت بھی کریم رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ کی آمد پر رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ساری زندگی جو آپ دین لے کر آئے اس دین پر عمل کرنے کی بھی آپ سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اگر میرا تم پر قصاص ہے، بدلہ ہے، میں نے تم پر ظلم کیا ہو، میں نے کسی کو مارا ہو، وہ اٹھے اور مجھ سے بدلہ لے. اب جب یہ جملہ کہا نا تو صحابہ کہتے ہم تڑپنے لگے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، حضور کسی پہ ظلم کریں گے، حضور کسی کو ماریں گے؟ لیکن نہ، مگر صحابہ کی محبت پورے مسجد نبی بھری ہوئی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کے سر جھکے ہوئے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم کانپنے لگے، بعض صحابہ کے دل دھڑکنے لگے، بعض صحابہ زار و قطار رونے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے اتنا عظیم خطبہ دیا
صحابہ کہتے ہیں ہم تڑپنے لگے. میرے آقا نے پھر اعلان کیا کہ میں تم میں ایک ایسا نبی تھا، تم نے بتایا، میں نے اللہ کے احکام پہنچائے، تم نے بتایا، تم نے میری شریعت کی پاسداری کی وفاداری کا اظہار کیا، مجھ سے محبت کا اظہار کیا، جو میں پیغام دے رہا ہوں اس کو میری امت تک پہنچاؤ گے. مگر یہ بتاؤ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، نمبر 2 میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، میرا حق جو تم پر ہے امت کو کہہ رہے ہیں اس کی قسم دیتا ہوں، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، اٹھے اور بدلہ لے. دوسری مرتبہ میرے آقا نے اعلان کیا، صحابہ خاموش. میرے آقا نے پھر اعلان کیا، میں تمہیں رب کی قسم دیتا ہوں، اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تم پر ہے، اگر میں نے جانے انجانے میں، بے خیالی میں، بے توجہی میں، یہ سب امت کے لیے تھا. ہاں یاد رکھیے گا، عقیدہ انبیاء پاک ہوتے ہیں، اور یہاں عام نبی کی بات نہیں ہو رہی، امام الانبیاء کی بات ہو رہی. مگر حضور امت کو سکھانا چاہ رہے تھے، ہم جیسے گندو کو پیغام دینا چاہ رہے تھے. فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میرا تم پر حق ہے، اگر میں نے تم میں کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہو اس کو اچھا نہ لگاؤ، وہ اٹھے اور بدلہ لے. ایک بوڑھے صحابی 80 سال کی عمر، جن کا نام سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اٹھے اور صحابہ کی صفوں کو چیرتے 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 حضور کے سامنے آئے. جب سامنے آئے تو اب سارے صحابہ کی توجہ ان پر ہوئی، یہ کیا کر رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عکاشہ تمہارا معاملہ کیا ہے. عرض کیا آقا میں بیان تو نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ نے 3 مرتبہ قسم دی ہے، اللہ کی بھی آپ نے قسم دی ہے، اپنے حق کی بھی قسم دی ہے، تو میں محبت میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا حال بیان کر. سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، ہم گئے، کفار سے لڑے، اللہ نے مدد بھیجی، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، المختصر جنگ ختم ہوئی، یا رسول اللہ ہم واپس لوٹنے لگے، آپ اونٹنی پر سوار تھے، میں بھی اونٹنی پہ سوار تھا، اب چلتے 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 میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے قریب آئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً چھلانگ لگائی زمین پر. میں نے کہا موقع اچھا ہے، تو چھلانگ لگائی زمین پر، اور آپ کی اونٹنی کی طرف جب بڑھا، یہ سوچ کر کہ آپ کے قدموں کو چوم کر دنیا میں ہی معراج حاصل کروں گا، مگر جیسے میں آپ کے قدموں کی طرف بڑھا، آپ کے مبارک ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی پیچھے ماری. اب یہ میں نہیں کہتا کہ آپ نے مجھے ماری، یہ ادب ہے، یہ ہے اصل محبت خدا کے ساتھ. عکاشہ فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے مجھے ماری، یہ بھی نہیں کہتا بے خیالی میں ماری، ہو سکتا ہے آپ نے میری اونٹنی کو پیچھے کرنے کے لیے مارا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو حق بولوں. فرمایا بولو، بولنے کے لیے تو بلایا ہے. عرض کیا آقا حق یہ ہے کہ وہ چھڑی مجھے لگی. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں بدلہ چاہتا ہوں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. مسجد نبوی ہو، صحابہ کا جم غفیر ہو، صدیق اکبر بھی ہو، فاروق اعظم بھی ہو، عثمان غنی بھی ہو، مولا مشکل کشا بھی ہو، حسنین کریمین بھی ہو، 1,24,000 صحابہ ہوں، اور ان کے سامنے اس طرح آ کر بات کرنا یہ آسان نہیں ہے، مگر صحابہ کی محبت پر قربان. سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ نے وہ چھڑی چاہے اونٹنی کو ماری ہو یا پیچھے کرنے کے لیے اشارہ کیا ہو، وہ مجھے لگی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں رب کے جلال کی پناہ میں لیتا ہوں، اللہ کے جلال کی پناہ میں لیتا ہوں. ظاہری بات ہے اتنے بڑے صحابہ، جب صحابی رسول کہے میں حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو اب سارے صحابہ کا توجہ کا مرکز وہ بنے. اب صحابہ نے جس نظروں میں ان کو دیکھا ہوگا
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے غضب و جلال کی پناہ میں لیتا ہوں اس بات سے کہ اللہ کا رسول تم پر زیادتی کرے. یعنی مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول تم پر زیادتی کریں، کیونکہ یہ محبوب زیادتیاں مٹانے کے لیے آئے ہیں، اپنی امت پر رحمت و شفقت فرمانے کے لیے تشریف لائے. سبحان اللہ، کیا بات یہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، نا انصافی کے لیے نہیں، امت کو انصاف کا درس دینے کے لیے، امت سے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اور اپنی امت کو آپس میں محبت اور اخوت کا بھائی چارے کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے. المختصر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چھڑی لو اور مجھے مارو. انہوں نے چھڑی اٹھائی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، وہی چھڑی مجھے مارو جو میں نے تمہیں ماری. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا بلال چھڑی لے کر آؤ. عرض کی آقا کہاں ہے؟ کہا میری شہزادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. کتاب میرے سامنے موجود ہے، حدیث کے لفظ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگے، تڑپنے لگے. بلال حبشی مسجد نبی سے باہر نکلے، لوگوں میں کہنے لگے لوگوں یہ میرے آقا ہے، دیکھو میرے مصطفیٰ کو، یہ حضور ہے کہ جو دین حضور امت کو دے کر جا رہے ہیں اس دین پر مصطفیٰ جان رحمت عمل کر کے امت کو دکھا رہے ہیں. آج حضور اپنا بدلہ اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لو. آج تک ایسا نبی کسی نے دیکھا ہو تو بات کرے. جو سر پہ ہاتھ مار رہے ہیں وہ اچھلتے کودتے ہوئے جا خوشی میں وجد میں آئے. چلتے چلتے المختصر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی. کہا کون؟ کہا بلال. کہا کیا کام ہے؟ کہا حضور نے بھیجا ہے. کہا میرے بابا نے کیا فرمایا؟ عرض کیا حضور وہ چھڑی منگوا رہے ہیں جو پتلی بھی ہے لمبی بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال فرماتے ہیں. اب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں تشریف لے گئی، حضور کی اس مبارک چھڑی کو اٹھایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ چھڑی پہنچائی. ارشاد فرمایا بلال یہ تو بتا سرکار نے چھڑی منگوائی کیوں؟ کیا یہ جنگ کا وقت ہے؟ کہا نہیں. کیا یہ کسی غزوے میں جانے کا وقت ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ حج کے ایام بھی نہیں ہے، یہ غزوے میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے، کوئی جنگ بھی سر پر نہیں ہے، میرے بابا کی طبیعت بھی ناساز ہے، مگر بلال یہ تو بتا میرے بابا یہ چھڑی کیوں منگوا رہے ہیں؟ جب ان الفاظ میں سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا، بلال حبشی فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، اب میں دروازے کے باہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. جب سیدہ کائنات نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، میرے رونے کی آواز سنی تو کہا بلال تجھے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم دیتی ہوں جس نبی سے تو بڑی محبت کرتا ہے، جس نبی نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، جس نبی نے تجھے صحابہ کا امام بنایا، جس نبی نے تمہیں سیدنا بلال کہہ کر نبی کے صحابہ تجھے پکارتے تھے، بلال بتا تو صحیح اس نبی کا تجھے واسطہ دیتی ہوں، آخر مصطفیٰ کس کے لیے چھڑی منگوا رہے ہیں؟ تو سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، اب میں نے یہ سارا ماجرا سیدہ کائنات کے سامنے پیش کیا. سیدہ کائنات نے جب یہ ماجرا سنا اندر سے تڑپنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی اور سیدہ کائنات فرمانے لگی بلال کیا کون ہے ایسا جو میرے بابا پر چھڑی سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کہا ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، 80 سال عمر کا ہے، نام اکاشا ہے، غزوے حضور کے ساتھ تھا، آقا علیہ السلام نے چھڑی کو پیچھے کیا، بے خیالی میں اسے لگ گئی، وہ حضور سے قصاص کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بدلہ چاہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اعلان فرمایا ہے. سیدہ کائنات فرمانے لگی کیا اس محفل میں میرے سرتاج مولا علی موجود ہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاں. فرمایا میرا پیغام ان کو جا کر دیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ سے راضی رہوں تو آپ کے ہوتے ہوئے میرے بابا کو چھڑی نہ لگے. ان کو کہو اپنے آپ کو پیش کر دے.
جان دینی پڑے دے دے، مگر میرے بابا کے مبارک بدن تک چھڑی نہ پہنچنے دے۔ اگر ان کی بھی قربانی قبول نہ کی جائے تو پھر میرے حسنین کریمین کو پیش کر دینا۔ شہزادوں کو بلایا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا، کہا میرے لخت جگر تمہیں دودھ پلایا ہے، تم نواز رسول ہو، تم خاندان رسول سے ہو، تم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے، تم شبیہ مصطفیٰ ہو، اپنی جان اپنے نانا کے سامنے قربان کر دینا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کے قریب چھڑی کو مت آنے دینا۔ اب یہ حسنین کریمین بلال حبشی کے ساتھ چل پڑے۔ المختصر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی لے کر جب مسجد نبی میں پہنچے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی، ارشاد فرمایا عکاشہ آگے بڑھ اور اپنا قصاص لے۔ سیدنا عکاشہ فرماتے ہیں اب میں نے ارادہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ کہا عکاشہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے مصطفیٰ جان رحمت کا مبارک بدن نازک ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے چھڑی مارنے کا سوچا کیسے؟ آپ کھڑے ہوئے، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور کہا میری شان و عظمت کو تو جانتا ہے، اللہ نے جو مجھے مقام دیا، مرتبہ دیا، عزتیں، شرافتیں، بلندیاں، عظمتیں دی، تو وہ بھی جانتا ہے میں صدیق تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو میرے بدن پر 100 کوڑے مار، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن کو چھڑی کو مس بھی مت کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صدیق، میرے یار غار، یار مزار، آپ بیٹھیے، آپ مرتبے والے ہیں، شان والے ہیں، اللہ آپ کے مرتبے کو اور بڑا ہے، اللہ آپ کی محبت کو بھی قبول فرماتا ہے، میں مصطفیٰ آپ کی محبت کو قبول فرماتا ہوں، مگر آج میں محمد علیہ السلام اپنی امت کو اس کا حق ادا کر کے ہی جاؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، کہا عکاشہ میری جان حاضر ہے، چاہو تو میری جان پر 100 کوڑے مارو، 1000 کوڑے مارو، جتنا بدلہ لینا ہے میری جان پر کوڑے مار کر لے لو، مگر میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن کے قریب چھڑی کو لے کر بھی مت آنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے مرتبے کو بڑھائے، تمہیں عزتیں، عظمتیں، شرافتیں، بلندیاں عطا فرمائے، کریم رب تمہاری محبت کو قبول کرتا ہے، میری بارگاہ میں تمہاری محبت قبول ہے، مگر آج اس عکاشہ کو قصاص روکنے دینے سے، قصاص لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ آج میں قصاص دے کر اپنی امت کو بہت بڑا پیغام عطا فرمانے والا ہوں۔ یہاں یہ بیٹھے مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا عکاشہ مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں حضور کی آل سے ہوں، حضور کے پنجتن پاک میں شامل ہوں، ہماری رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے، میں حیدر کرار مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہوں، میری پیٹھ حاضر ہے، میرا بدن حاضر ہے، چاہو تو میرے بدن پر 1000 کوڑے مارو، علی یہ برداشت کر سکتا ہے، مگر علی کے سامنے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن کو چھڑی چھو جائے، علی کی محبت اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں دے، تمہاری عظمتیں بڑھائے، تمہاری شان، تمہاری بلندیاں، ترقیاں، عروج عطا کرے، کریم رب تمہاری محبت کو بھی قبول فرماتا ہے، میں محمد علیہ السلام بھی قبول کرتا ہوں، آج میں محمد علیہ السلام اپنے اس صحابی کو قصاص دے کر امت کو ایک پیغام عطا فرماؤں گا۔ یہ بیٹھے، اب حسنین کریمین کھڑے ہوئے، دونوں ننھے منھے شہزادے سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دیکھ میں ہم شکل مصطفیٰ ہوں، میں شبیہ مصطفیٰ ہوں، سر سے لے کر ناف تک مجھے غور سے دیکھ،
میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاشا مجھے دیکھ، ناف سے لے کر قدموں تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مصطفیٰ ہوں۔ ہم اگر کھڑے ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ ہماری شانیں دیکھو، ہماری عظمتیں دیکھو، ہم پنجتن پاک میں بھی ہیں، ہم اہل بیت میں بھی ہیں، ہم حضور کے خاندان میں ہیں، حضور کے گھرانے میں ہیں، ہماری رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون موجود ہے۔ اکاشا ہمیں مارنا ایسا ہے جیسے تم نے مصطفیٰ سے بدلہ لیا۔ ہماری جان ہمارے مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہے۔ تو چاہے تو ہمارے بدن پر 1000 چھڑیاں مار سکتا ہے، مگر ہمارے ہوتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک بدن کو چھڑی چھو جائے، ہم یہ کھڑے ہوئے اپنے بابا کے اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سیدنا سبحان اللہ۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہوگی آپ سوچے تو صحیح۔ مگر سیدنا جابر بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے شہزادے قریب آؤ۔ حضور نے اپنے شہزادوں کو قریب کیا، سینے سے لگایا، اٹھایا، پیشانی میں بوسہ دیا، زمین پہ بٹھایا، ارشاد فرمایا میرے شہزادے اللہ تمہیں بھی بلندی عطا کرے، عروج عطا کرے، تمہارے مرتبے کو اور بڑھائے، تم بھی بیٹھ جاؤ، اللہ تمہاری محبت کو قبول فرماتا ہے، میں نے بھی قبول کیا ہے، مگر سنو آج قصاص دینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اسی میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام امت کو ایک پیغام عطا فرما رہے تھے۔ اب حسنین کریمین بیٹھے، سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں آگے بڑھ اپنا قصاص لے۔ اب ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے، یہ کہتے ہیں میں حضور کے بالکل بدن اقدس کے قریب آیا، قریب آ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو حق بولوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب صحابہ اور حیران، صحابہ کی پوری توجہ ان کی طرف، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھڑی ہاتھ میں حضور کے بدن اقدس کے قریب کھڑے ہیں سبحان اللہ، اور قیدہ سوال کیا آقا اجازت دے تو حق بولو۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ بولو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، آج تم اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی پناہ میں ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عرض کی آقا حق یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری یا میری طرف چھڑی بڑھائی یا وہ چھڑی مجھے لگی، اس وقت میرا بدن ننگا تھا، میرے اس بدن کے اوپر والے حصے پر کپڑا نہیں تھا، جو چادر تھی وہ اڑ رہی تھی، تو آپ کی مبارک چھڑی میرے پیٹ پر لگی، سبحان اللہ، اس وقت اوپر لباس نہیں تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ سبحان اللہ، اب حضور نے اپنی مبارک چادر کو بطن اقدس سے ہٹایا۔ سبحان اللہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ریشم سے بھی نرم و نازک، سبحان اللہ، اتنی حسین و جمیل مصطفیٰ جان رحمت کا بدن مطہر منور مقدس، سبحان اللہ، جب کپڑا ہٹانا تو مبارک بدن چمکا، سبحان اللہ، تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ اب صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے مبارک بدن پر مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس بدن پر چھڑی لگنے والی ہے، قیامت صغریٰ کا منظر مسجد نبی میں بنا۔ کئی صحابہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، مگر سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرور السلام سبحان اللہ، جب حضور کے مبارک بدن سے کپڑے کو ہٹے ہوئے دیکھا، اب اس چھڑی مبارک کو زمین پہ رکھا، مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک بدن سے لپٹ گئے اور حضور کے بدن اقدس کو چومنے لگے، اور چومتے چومتے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، عکاشہ کی ایک جان کیا ہے آقا، اگر میرا رب مجھے 1000 جانیں عطا کرتا تو عکاشہ اپنی ساری جانیں آپ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ، عکاشہ کی جان بھی آپ پر فدا، عکاشہ کے گھر والوں کی جان بھی آپ پر فدا، عکاشہ کا خاندان بھی آپ پر فدا،
آقا میری کیا مجال، میں آپ کو چھڑی ماروں؟ یا رسول اللہ نہ، میں نے ایک بہانہ بنایا کہ بڑھاپا آ چکا ہے، مرنے والا ہوں، دنیا چھوٹنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف جانے والا ہوں، چاہتا یہ تھا کہ مرنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک بدن کو چھونے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آپ کے مبارک بدن کو چھونے کی وجہ سے میں نے یہ ہیلا بنایا کہ اس بہانے مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک بدن کو چھونے کی سعادت ملے گی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ارشاد فرمایا، اوکاشا بدلہ لینا ہے؟ عرض کی آقا کیسے؟ میں آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میرے بیوی بچے آپ پر فدا، میں آپ سے بدلہ کیسے؟ اوکاشا ہوتا کون ہے؟ اوکاشا کی مجال ہی کیا ہے؟ اوکاشا کی اوقات ہی کیا ہے کہ آپ سے بدلہ لے؟ یا رسول اللہ آپ تو حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں، بلکہ حقوق کی پاسداری کا دست دینے والے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے تو ہیلا بنایا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا وہ سنو۔ ارشاد فرما، اوکاشا یا تو بدلہ لو یا معاف کرو۔ میری شریعت کا اصول یہ ہے، اگر کسی نے کسی کو تکلیف دی، دل دکھایا، کسی بھی طرح اپنے بدن سے، قول سے، فعل سے، اعمال سے میرے امتی کو تکلیف پہنچائی، تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس کا بدلہ دے، جیسے تکلیف پہنچائی ویسے تکلیف پہنچے، اس کو بھی پہنچے، یا معاف کرے۔ یا تو تم بدلہ لو یا معاف کرو، بس دو ہی طریقے ہیں۔ عرض کی آقا میں تو پہلے ہی معاف کر چکا، جب آپ کی مبارک چھڑی میرے بدن کو لگی میں تو اس وقت سے اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، مگر میرے آقا پر قربان ہمیں پیغام دینا تھا، فرمایا نہیں، ان صحابہ میں اعلان کرو، اگرچہ تم نے معاف کر دیا مگر واقعہ یہاں چھڑا ہے، میرے صحابہ پر قیامت سکرا قائم ہے، ان کے سامنے اعلان کرو کہ میں نے معاف کیا۔ سیدنا اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، عرض کیا، روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو رب کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، اس امید پر کہ قیامت کے دن اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی معاف فرمائے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انعام دیا وہ سنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس نے مسجد نبوی میں اپنے سامنے جنتی بھی دیکھنا ہو، اور جنت میں جس کو اللہ میرا پڑوس عطا فرمائے گا، اگر دنیا میں اس جنتی کو چلتے پھرتے دیکھنا ہو تو میرے اوکاشا کو دو۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، صحابہ فرماتے ہیں اب صحابہ اٹھے، صحابہ کرام علیہم رضوان سیدنا اوکاشا رضی اللہ عنہ کے قریب آئے، جو پہلے گھور رہے تھے، عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے اس محبت کے انوکھے انداز کو، عشق مصطفیٰ کے انوکھے انداز کو، ادب مصطفیٰ کے انداز کو دیکھا۔ اب صحابہ اٹھے، اوکاشا رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا، اب کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی بدن چوم رہا ہے، کوئی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، اوکاشا تجھے مبارک ہو، اوکاشا تجھے مبارک ہو، اوکاشا تجھے مبارک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو وہ ہے جس نے آج وہ عمل کیا ہے کہ جو صحابہ جس پر ناز کیا کرتے تھے، اور تمہیں مبارک ہو، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تجھے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اوکاشا تو وہ خوش نصیب ہے کہ آقا نے تیری محبت کو قبول بھی کیا ہے، تجھے جنت کی بشارت بھی عطا کی ہے، اور جنت میں حضور نے تجھے اپنا پڑوس بھی عطا فرمایا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا، اس دن کے اس واقعے کے اگلے دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ایک روایت کے مطابق 12 دن، ایک روایت کے مطابق 18 دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار رہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ اس حدیث پاک سے
کئی عقیدے سیکھنے کو ملے. خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بس یہ پیغام ہے. آج کی اس میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے. نبی سے محبت اس طرح کرو جس طرح حضور کے صحابہ نے کی. نبی کا ادب اس طرح کرو جس طرح حضور کے صحابہ نے کیا. نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے اس طرح محبت کرو جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا امت کو حکم دے کر گئے. اس سے عقیدہ ملا کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں کامل ہو، نبی کے پیار میں کامل ہو، نبی کے عشق میں کامل ہو، نبی سے سچا والہانہ پیار کرتا ہو، دل میں محبت مصطفیٰ ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو، ادب مصطفیٰ ہو، میرے آقا امتی کی اس محبت کو قبول بھی فرماتے ہیں. اور میرے آقا کرم فرمائے تو ان صحابہ کو جس طرح ان کی محبت کو قبول فرما کر، ان کے ادب کو قبول فرما کر آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی، انہیں جنت میں پڑوسی بھی بنایا، اسی طرح قیامت تک حضور کا جو امتی حضور سے اس طرح محبت کرے گا، میلاد والے آقا اس کی محبت کو قبول بھی فرمائیں گے. ہاں ہاں اسے اپنی نظروں میں بھی رکھیں گے. میرے آقا اسی محبت کی وجہ سے اس کی دنیا کو بھی سنواریں گے، اس کی قبر کو بھی منور کریں گے، اور قیامت کے دن اس عاشق رسول کی شفاعت فرما کر اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. صحابہ کون ہیں؟ جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں. مگر سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کیسا انوکھا طریقہ پیدا کیا. ہاں کیسے مرنے سے پہلے حضور کے بطن اقدس سے چوما، اپنے بدن کو لگایا. صحابہ کا ایمان تھا، جنتی ہونے کے باوجود صحابہ نے کیوں کیا؟ ہمارے لیے. ان کا ایمان تھا کہ اگر ہمارا بدن حضور کے مبارک بدن سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، تو اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. یہ ہمارے لیے تھا. آج اگر ہم بھی اپنے دل میں نبی کی محبت کو، نبی کے پیار کو، نبی کی عقیدت کو، نبی کے عشق کو رکھ کر بیٹھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت سے ساری زندگی وفا کیجئے. بس یہ آخری پیغام. حضور سے سچی محبت کیجئے، سچا پیار کیجئے، سچی والہانہ محبت کیجئے. اور اس کا میں نے بہترین طریقہ عرض کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ کیجئے. شریعت پر عمل کرتے کرتے جائیں گے. نماز کی پابندی کیجئے. فضان میلاد مسجد اتنی عظیم الشان مسجد، اپنے امام سے تعاون کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے. نماز نہیں پڑھتے میلاد مسجد والوں کو تو ویسے نماز پڑھنا چاہیے. جو دیگر دور و دراز سے عاشقان رسول آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اسحاق گوٹھ والوں سے بالخصوص نماز کی پابندی کیجئے. لیکن چاہتے ہیں نا میلاد مصطفیٰ قبول ہو، آقا تشریف لائیں، عاشقوں میں قبول کریں، دنیا صبر، ہر ایک چاہتا ہے قبر روشن ہو، قیامت میں ہم بچ جائیں، حضور کی شفاعت مل جائے، جنت میں حضور کے صدقے داخلہ نصیب ہو جائے. اس کا بہترین طریقہ شریعت کو اپنے آپ پہ نافذ کیجیے. بس آج کی محفل کا یہی پیغام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی تعلیمات، ان کا ادب، ان کا احترام کیسے ہوگا؟ نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ، حج فرض ہو جائے تو حج، عمرے کی اللہ سعادت دے تو عمرہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے اپنے آپ کو تر رکھیں گے. قریب رب نے چاہا دنیا بھی سنورے گی، قبر و آخرت بھی سنورے گی. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعت کی فرمائش آئی ہے مگر وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، معذرت کروں گا، ناراض نہ ہو. اگلے سال اللہ نے زندگی دی، وفا کی، تو انشاءاللہ ہم یہ جشن میلاد کیوں نہ مناؤ. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.